السلام علیکم۔ حال ہی میں مشہور ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کی گرفتاری اور کام کے طریقہ کار پر بہت بات چیت ہو رہی ہے۔ کس طرح سے وہ آن لائن پلیٹ فارمز کا استعمال کرتی تھی، کون اس کے رائڈرز تھے، اور کس طرح سے اس کو کالج اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تک بھی رسائی تھی، جہاں پر یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ با اثر اشخاص اس کو کس طرح سے مدد کر رہے تھے۔ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو کتنی آسان ایکسیس ہے ڈرگس کی، اور ڈرگ کی پریونشن کے لیے کیا کیا جائے۔ ہمارا آج کا پروگرام ان والدین، اساتذہ، پبلک ہیلتھ پروفیشنلز، ایڈوکیٹس اور تمام لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ڈرگ پریونشن پہ کام کیا جائے، اور سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا ماڈل کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گی آئس لینڈک پریونشن ماڈل کے بارے میں، کیونکہ اس کے بہت سارے پریونٹیو اقدامات میں ہمارے لیے پاکستان میں بہت سارے لیسنز ہیں۔ 1990 کی دہائی میں 15 سے 16 سال کے بچے، جن کو ہم ایڈولیسنٹس کہتے ہیں، ان میں چرس کا استعمال، الکوہل کا استعمال اور سگریٹ نوشی بہت زیادہ تھی۔ 1998 سے لے کے 2018 تک 20 سال میں آئس لینڈ میں ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کی گئی، جس میں گورنمنٹ، سکولز، بچے، والدین سب شامل تھے، اور اس کے ذریعے آئس لینڈ میں ان سٹیٹسٹکس کو بدلا گیا۔ 20 سال کے اس پریونٹیو ماڈل کے ذریعے دیکھا گیا کہ روز تمباکو نوشی کی شرح 10 جماعت کے طالب علموں میں 23% سے 2% ہو گئی، 30 دن میں ڈرنک ہونے کی شرح 42% سے 6% ہو گئی، اور لائف ٹائم یوز حشیش اور چرس کا 17% سے 6% ہو گیا۔ یہ آئس لینڈک ماڈل فار پرائمری پریونشن آف سبسٹنس یوز میں کمیونٹی، ٹیچرز، والدین سب شامل تھے۔ سب سے پہلے تو یہ کیا گیا کہ ان رسک اور پروٹیکٹیو فیکٹرز کی نشاندہی کی گئی جن کے اوپر کام کرنا ضروری تھا، اور سب سے بات چیت کے ذریعے یہ سمجھا گیا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے بچے ولنریبل ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ پروگرام 1990s میں شروع ہوا تو اس وقت موجود سبسٹنس یوز کی ریسرچ کے اوپر اس کو بیس کیا گیا، اور اس ریسرچ میں کچھ چیدہ باتیں جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی اپلیکیبل ہیں، وہ کچھ یوں تھی۔ ایک اہم چیز کہ بچے جب شروع میں سبسٹنس یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، وہ اپنے پیئرز کی وجہ سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جتنی کم عمر میں بچے اس کا استعمال شروع کریں گے تو یہ ریکریشنل یوز سے پرابلمٹک یوز میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ تھی کہ اگر ماحول کو بدلا جائے، جس طرح سے بچے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے پاس کیا مواقع ہیں، اس کو بدلا جائے، اور جتنا ان کو دور رکھا جائے ڈرگ سے، تو اتنا بہتر طریقے سے وہ آگے جا کے بڑے ہو کے فیصلہ کر سکیں گے انہوں نے کس قسم کی ڈرگس کا استعمال کرنا ہے، نہیں کرنا، کتنی الکوہول یوز کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس چیز پر بھی اگر کام کیا جائے کہ ماحول میں موجود پروٹیکٹیو فیکٹرز کو بڑھایا جائے اور رسک فیکٹرز کو کم کیا جائے، تو تب بھی چانس کم ہو جائے گا کہ بچے ڈرگز اور الکوہول کی طرف جائیں گے۔ ان کی اپنی تحقیق اور انیشل ریسرچ سے جو پروٹیکٹیو فیکٹرز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، وہ کچھ یوں تھے۔ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں، آرگنائزڈ ایکٹیویٹی میں، چاہے وہ سپورٹس ہو، آرٹس ہو، میوزک ہو، اس میں ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ کی شمولیت، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ارد گرد موجود ایڈلٹس، اپنے پیرنٹس اور فیملی ممبرز کے ساتھ گزارنا، اسکول میں اس چیز کا احساس ہونا، یہ محسوس کرنا کہ بچے ویلیوڈ ہیں، ان کی اہمیت ہے اور ان کی قدر کی جاتی ہے، اور شام کو بہت دیر گھر سے باہر نہ رہنا۔ یہ اہم پروٹیکٹیو فیکٹرز آئس لینڈ میں آئیڈینٹیفائی ہوئے۔ اس ریسرچ کو اور ممالک میں بھی ریپلیکیٹ کیا گیا، اور بہت ضروری ہے کہ ریپلیکیٹ کرتے ہوئے رسک اور پروٹیکٹیو فیکٹرز کو ضرور سمجھا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک ملک میں سپورٹس ایکٹیویٹی ایک رسک فیکٹر بن گیا، کیونکہ جہاں پر سپورٹس کلبز تھے وہاں پہ باڈی بلڈنگ کے لیے ڈرگز کا استعمال کیا جاتا تھا، اور بہت ساری شراب نوشی اور ڈرگز کا استعمال سپورٹس کلبز کے اندر ہی ہوتا تھا۔ تو ایک طرح سے سپورٹس کرنا، کلبز میں جانا پروٹیکٹیو کی جگہ ایک رسک فیکٹر بن گیا وہاں بچوں کے لیے۔ اب کچھ بات ڈرگس کے حوالے سے کر لیتے ہیں، اور کس طرح مختلف کیمیکلز مختلف قسم کا افیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں انسان کے برین پہ۔ یہ دیکھا گیا کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ بچوں کو، کچھ نوجوانوں کو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے یا نم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو ایک رش اور ہائی کی تلاش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جب یا تو وہ اپنے سٹریس کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈرگس کا استعمال کریں گے، یا کبھی اس رش، اس ہائی، کامنس یا نمنس کے لیے استعمال کریں گے، تو ان چیزوں کو اگر کیٹر کیا جائے نان ڈرگ ریلیٹڈ چیزوں سے، ایسی ایکٹیویٹیز کے ذریعے جس سے برین
برین میں وہی کیمیکل ریلیز ہو جو ڈرگس کی وجہ سے ہوتا ہے تو شاید بچوں کی ڈرگس کی طرف رجحان کو بھی روکا جا سکے۔ ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی بہت اہم سمجھا گیا کہ بچوں کو لائف سکلز دینا، زندگی گزارنے کی مہارتیں سکھانا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ وہ سمجھ سکیں جب وہ بڑے ہو رہے ہیں کہ وہ کون ہیں، وہ کیا بننا چاہتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی لائکس اور ڈس لائکس کیسی ہیں، وہ لوگوں سے کس قسم کا رابطہ اور ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ سٹریس محسوس کریں تو وہ اپنے سٹریس کو کیسے نپٹیں۔ تو ایسے زندگی گزارنے کی مہارتوں والے پروگرام جس میں بچوں کو اپنے احساسات کو سمجھنے، ان کا بہتر اظہار کرنے، خاص طور پہ انگزائٹی اور غصہ وغیرہ، رابطہ کاری کرنے کے طریقہ کار وغیرہ فائدہ مند ثابت ہوئے۔ اگر ہم پھر اوور آل لیسنز کی بات کریں اس پروگرام سے، تو سب سے پہلا ایک اہم لیسن جو کہ میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان میں ہم اس سے الٹا کام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ صرف اس چیز پر بات کرنا، سے نو ٹو ڈرگس، ڈرگس برے ہیں، ان کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکچر بیسڈ اپروچ بالکل کام نہیں کرے گی۔ ایسا طریقہ کار جس میں آپ زندگی کی مہارتیں، لائف سکل سکھاتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع دیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے صرف سے نو ٹو ڈرگس اور ایک لیکچر دینا۔ ایک اور اہم چیز کہ بچوں کے نیچرل ہائز کو پروموٹ کیا جائے، نیچرل ویز جس سے وہ اپنے آپ کو کام کر سکیں، چاہے وہ کوئی سپورٹس کے ذریعے ہو، چاہے وہ میوزک کے ذریعے ہو، چاہے آرٹس کے ذریعے ہو، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو ان کو یا تو تھرل دے یا ان کو ریلیکسیشن اور کامنس دے، وہ فائدہ مند ہوگی، ان کو پروموٹ کرنا بہت اہم ہے۔ ایک اور اہم لیسن یہ تھا کہ پیرنٹس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اور جب ہم وقت گزارنے کی بات کرتے ہیں تو پیرنٹس کو انکریج کرنا کہ وہ بچوں سے پوچھیں کہ ان کے کیا شوق ہیں، ان کی کیا ڈیزائرز ہیں، ان کے دوست کیا ہیں، آج کل اسکول میں ارد گرد کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ وہ والدین جو کہ ابیوسو تھے یا وہ گھر جن میں والدین موجود ہی نہیں تھے، ان کو ایسے پروٹیکٹیو ایڈلٹس تک رسائی دینا بچوں کو، تاکہ وہ ان کے ساتھ ٹائم گزار سکیں اور ان سے سیکھ سکیں، اور وہ پیرنٹس جو کہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ بچوں کے ساتھ اس طرح بات چیت کر سکیں، ان کو بھی ٹرین کرنا اور ان کو بھی سپورٹ کرنا تاکہ وہ بہتر رول ادا کر سکیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ 13 سے 16 سال کے بچوں کا رات کو دیر تک باہر رہنے پر اسٹرکٹ کرفیو، سردیوں میں رات کے 10 بجے اور گرمیوں میں رات کے 12 بجے۔ پیرنٹس کے اوپر اس کے اوپر فائن ہوتا تھا یا ان کے اوپر ایکشن لیا جاتا تھا اگر ان کے بچے باہر پائے جاتے تھے، اور اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ جب بچے دیر تک باہر رہیں گے تو وہ پھر اس طرح کے پبز میں جائیں گے، اس طرح کی جگہوں پہ جائیں گے جہاں پر ان کو ایزی ایکسیس ہوگا الکوہول کا، ڈرگز وغیرہ کا، اور وہ اپنے پیئر گروپ سے بھی اگر اس وقت انٹریکٹ کریں گے تو یہ چانسز بڑھ جائیں گے۔ ایک اور اہم اقدام یہ لیا گیا کہ الکوہول اور سگریٹ یوز کی ایج کو بڑھایا گیا، اور ایسی ایڈورٹائزنگ جو کہ ینگ بچوں کی طرف ٹارگیٹڈ تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اس پورے پروجیکٹ میں ساتھ ساتھ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا کہ کسی علاقے کی کیا نیڈز ہیں، ادھر کس قسم کے ڈائنامکس ہیں، اور اگر ادھر کے ڈائنامکس مختلف ہیں تو انٹرونشن کو کیسے بدلا جائے۔ اس پروجیکٹ میں کمیونٹی کی بہت زیادہ انوالومنٹ تھی، پیرنٹس، اسٹیٹ، اسکول سب مل کے کام کر رہے تھے۔ اسکول میں پیرنٹ یونینز اور کاؤنسلز موجود تھیں اور ان میں پیرنٹس کا انوالو ہونا بہت لازمی تھا۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ فنڈڈ لیجر کارڈز دیے گئے تھے ان فیملیز کو جو بہت فائنینشلی ویل آف نہیں تھی، تاکہ ان کے بچے بھی اسپورٹس، میوزک، آرٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکیں۔ ایک ماں جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھی، اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم بچوں کو ایک فن اور ایکسائٹنگ آلٹرنیٹیو دینا چاہتے تھے تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ وہ بہت اچھی میموریز بنا سکتے ہیں جس میں الکوہول اور ڈرگس کا استعمال نہ ہو۔ آپ کے سامنے میں نے کچھ لیسنز رکھے اس پروجیکٹ سے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات مفید ہیں تو آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں اپنے پروگرام کی ڈسکرپشن میں کچھ لنکس ڈال رہی ہوں، چاہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بھی اس قسم کے کام کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم کوئی بھی کام شروع کریں وہ ون آف پروجیکٹ 1 مہینے 2 مہینے کا نہیں ہو سکتا، اس کو بھی اسی طرح لانگ ٹرم پروجیکٹ ہونا ہوگا۔ ہمیں بھی سمجھنا ہوگا کہ کون سے ہمارے بچوں کے لیے پروٹیکٹیو اور رسک فیکٹرز ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ڈائیورسٹی ہے، تو کسی علاقے میں کوئی پروٹیکٹیو فیکٹرز ہوں گے، کسی میں کوئی اور پروٹیکٹیو فیکٹرز ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے بچے اسکول میں نہیں جا رہے، تو کون سے جو بچے اسکول نہیں جا رہے ان کے لیے ہمیں کس طرح سے اقدامات لینے ہیں، ہمیں اپنی لڑکیوں کے لیے کس قسم کے اقدامات کرنے ہیں، لڑکوں کے لیے کس قسم کے اقدامات کرنے ہیں، اور جو ولنریبل پاپولیشن ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔
یہ کام کسی ایک اکیلے شخص کا نہیں، اس میں ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا، پیرنٹس، اسکولز، گورنمنٹ، پبلک ہیلتھ پروفیشنلز اور کمیونٹی، سب کو مل کے سوچنا ہوگا اس چیز پر، اس موضوع پر۔ اس معاملے میں صرف ایک پالیسی یا سخت قانون بنا دینا، بچوں کو لیکچرز دینا، ڈرانا دھمکانا کافی نہیں ہوگا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، ذرا سوچیں اور لانگ ٹرم سوچیں کہ کیا وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے، اور ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بچے ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں، کس قسم کی ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں، کیا سٹریسرز ہیں اور کیا ان کی نیڈز ہیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ بات کر کے اور مل کے ہم لانگ ٹرم کوئی پریونشن پہ کام کر سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک بھی کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔